الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، کفار کو اور اہل کفر و شرک کو یہ بات ہضم نہیں ہو پا رہی تھی کہ دن بدن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء اور متبعین کی تعداد افزائش میں ہے. انہوں نے اہل ایمان کو پیچھے ہٹانے کی کوشش، ان کو اسلام سے نکال کر دوبارہ کفر کی طرف لے جانے کی انہوں نے سعی کی. اہل ایمان نے اسلام و ایمان قبول کیا تھا ان قرآنی ہدایات کی بدولت جن سے ان کے سامنے حقائق واضح ہو گئے کہ اسلام قبول کرنے کی صورت میں ان کی اگلی زندگی ہمیشہ کے لیے راحت کی زندگی ہوگی اور قرآن کو چھوڑنے اور اس کے احکامات توڑنے کی سزا ان کے لیے تباہی کا پیغام ہوگا. اس لیے انہوں نے کہا ہم تو دوبارہ تباہی کی طرف نہیں جائیں گے، ہمیں جہنم جانا نہیں ہے. قال الذین کفروا للذین آمنوا، کافروں نے کہا اہل ایمان سے، اتبعوا سبیلنا، ہمارا رستہ لو، ہماری پیروی کر دو، ولنحمل خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے، قیامت کے دن ہم ذمہ دار ہوں گے، جو بھی سزا ملے ہمیں ملے، لیکن آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ. فرمایا وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کوئی بوجھ یا کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا سکیں گے قیامت کے دن. وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، ان کے گناہوں کے بوجھ میں سے یہ کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اٹل فیصلہ ہے اللہ رب العزت کا کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. ہاں ایک کام ہوگا، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور یہ کوف کرنے والے لوگ کی جماعت، يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اپنی نحوست اور گناہ اور جرائم کی جتنے بھی بوجھ ہوں گے یہ تو اٹھائیں گے اپنے کندھے پر، یہ تو ان کے کندھوں پر ہے ہی، ان کے اپنے اثقالہم. لیکن اس کے ساتھ وہ اثقالا مع اثقال، اپنے بوجھ اور گناہوں کے ساتھ ساتھ اوروں کے گناہوں کے برابر کے گناہ بھی ان کے کندھوں پر، اور بھی بوجھ یہ اپنے کندھوں پر اٹھائیں، وہ اور لوگوں کے نہیں ہوں گے. پہلی آیت میں بات آ گئی وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم آپ کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے. بالکل غلط، بوجھ ہی اٹھائیں گے اپنے، اور ان بوجھ جتنے وزنی ہیں ان کے دوبلا ڈبل وہ بھی اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے، لیکن وہ ان لوگوں کے گناہ نہیں ہوں گے، ان لوگوں کو گناہوں پر اور اللہ کی نافرمانی اور شرک پر اکسانے کی گناہ ہوں گے. اب ان کو شرک پر، کفر پر، ظلم پر، خیانت اور غداری پر اور اللہ کے احکامات توڑنے پر
آپ کے کہنے سے جتنا انہوں نے کر لیا ہے اور گناہ ملے گا اتنا ہی تمہیں ملے گا، وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے خود جو گناہ وہ کر چکے ہیں، لیکن اتنا ہی بوجھ اس انسان کے کندھے پر بھی پڑے گا جس نے ان لوگوں کو گمراہ کر کے اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلا ہے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ہر قیمت پر وَلَيُسْأَلُنَّ، ہر حالت پر ہر قیمت پر ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ان سے جو کچھ انہوں نے اپنے ذہن سے گڑھ کے لوگوں کو گمراہ بنا کر ان کی تباہی کے سامان فراہم کیے، اس بارے میں ان سے ضرور پوچھا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کا معنی اسے اس طرح ان سے پوچھا جائے گا کہ ان پر عذاب کی نزول حتمی ہو، ثابت کر دیا جائے گا، ان سے کچھ ایسا کیوں کیا؟ تو ٹھیک ہے، پتا تھا اور کر لیا نا، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت، تو لوگ اس کے وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ گڑھ لیا ہے انہوں نے قیامت کے دن ان کی سزا انہیں ملی۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ